الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ کے علم میں کہ ہماری ہفتہ وار مجلس علمی پاکستانی وقت کے مطابق ہفتہ کے دن 3 بجے منعقد ہوتی ہے، اور اس مجلس علمی کا بنیادی مقصد ہے عقائد کی تنقیح اور عقائد کی تفہیم۔ تنقیح اور تفہیم کا معنی یعنی ایک عقیدہ ہے، اس کے کئی حصے ہیں، اس کو الگ کرنا، اس کو کھولنا، اور تفہیم کا معنی پھر ان اجزاء کو سمجھانا تاکہ عقائد الگ الگ واضح بھی ہو جائیں اور پھر الگ واضح ہونے کے بعد ہمیں اچھی طرح سمجھ بھی آ جائیں۔ تو یہ ہماری مجلس علمی کا بنیادی مقصد ہے۔ گفتگو چل رہی تھی نبوت اور رسالت کے متعلق۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت اور رسالت کے متعلق بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نبی کی تعریف، نبی اور رسول میں فرق۔ نمبر 2 نبی کی ضرورت۔ نمبر 3 نبوت سے متعلقہ 10 عقائد۔ نمبر 1 بشریت، نمبر 2 عصمت، نمبر 3 حجیت، نمبر 4 معجزات، نمبر 5 خصوصیات نبوت، نمبر 6 ختم نبوت، نمبر 7 حیات النبی، نمبر 8 توسل بذات النبی، نمبر 9 حیات عیسیٰ، اور نمبر 10 خصوصیات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 عقائد پر بات ہو چکی ہے: بشریت، عصمت، حجیت، معجزات۔ آج ہم گفتگو کریں گے خصوصیات نبوت، یعنی نبی اور امتی کے درمیان فرق کیا ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ میں حصر نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں نبی اور امتی کے درمیان مکمل فرق کو گنوا سکوں یا بیان کر سکوں۔ مختلف حضرات، مختلف علماء، مختلف متکلمین اپنے ذوق کے مطابق تحریر فرماتے ہیں یہ فرق ہے۔ رات انشاءاللہ ہمارا سبق ہے العقیدۃ الحسنہ کا، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی کچھ فرق بیان فرمائے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اختصار سے 10 فرق بیان کروں گا جو نبی اور امتی کے درمیان ہے۔ پہلا فرق کیا ہے کہ نبی کے خمیر میں جو مٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے لیتے ہیں۔ نبی کے خمیر میں جو مٹی ہے وہ جنت کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کے جسم اور بدن میں ایک جزو اصلی ہوتا ہے، اس پر پورے وجود کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے اس وجود کے جزو اصلی کو جنت سے لیتے ہیں۔ ہم جب یہ بات بیان کرتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، تو لوگ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ مٹی تو کالی بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، مٹی تو پاک بھی ہوتی ہے، ناپاک بھی ہوتی ہے، مٹی تو خوشبودار بھی ہوتی ہے، بدبودار بھی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بھی مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جو جنت والی ہے اور ایک مٹی وہ ہے زمین والی ہے۔
تو یہ بدبودار بھی ہوتی ہے، خوشبودار بھی ہے، یہ زمین والی مٹی ہے۔ جنت میں کوئی مٹی بدبودار نہیں ہوتی۔ ایک مٹی کالی بھی ہے، یعنی بدصورت بھی ہے، کالی سے مراد یہ ہے، بدصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ جنت کی مٹی بدصورت نہیں ہوگی۔ ایک مٹی پاک بھی ہے، ناپاک بھی ہے، یہ دنیا میں تقسیم ہے۔ جنت کی مٹی ناپاک نہیں ہوگی، وہ پاک ہوگی۔ اس لیے یہ ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے خمیر کی بنیادی مٹی اور جزو اصلی کو جنت سے لیتے ہیں۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ عصمت، نبی معصوم ہے، غیر نبی معصوم نہیں۔ معصوم کا معنی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں اور عقیدہ سمجھا بھی چکا ہوں، اور مستقل اس پر فائل موجود ہے عصمت انبیاء پر۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کفر سے، کبیرہ گناہ سے، صغیرہ گناہ سے، عیوب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کفر بھی سرزد نہیں ہونے دیتے، بڑا گناہ بھی نہیں ہونے دیتے، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہونے دیتے، اور اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ذات اقدس سے عیوب بھی نہیں سرزد ہونے دیتے۔ یعنی وہ چیزیں جو معاشرے کے اندر عیب ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے نبی کو الگ رکھتے ہیں۔ معاشرے کے اندر عیب ہوں، اللہ اس سے بھی نبی کو الگ رکھتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، پیغمبر کے نکاح میں کافرہ عورت آئی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن پیغمبر کے نکاح میں زانیہ اور فاحشہ عورت نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی معاشرے میں کسی بندے کا کافر ہونا یہ عیب نہیں ہے، ہاں البتہ کا بد کردار ہونا یہ عیب ہے۔ میرے الفاظ پہ غور فرمایا کریں۔ ایک ہوتا ہے انسانی معاشرہ اور ایک ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ ایک ہے کہ اس کے بارے میں انسانی سوسائٹی کیا کہتی ہے، ایک ہے کہ اس بارے میں مسلمانوں کی سوسائٹی کیا کہتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھیں۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ نبی معصوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو کفر سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے اور انسانی سوسائٹی کے عیوب سے بھی پاک رکھتے، تو نبی معصوم ہے۔ تو معصوم ہونا نبی کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی شخص نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کسی شخص کے لیے معصوم ہونے کا قائل ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، وہ اس کے بعد اور انبیاء کو بھی مانتا ہے۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں 12 امام ہے اور معصوم ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بہت پڑتا ہے۔ یعنی اگر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد اگر ایک معصوم مانے تو انسان دائرہ اسلام سے نکلتا ہے، تو جو 12 معصوم مانتا ہوں، میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہم ان باتوں کو سمجھا کریں۔ تو عصمت یہ پیغمبر کا خاصہ ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ معصوم ہونا نبی کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی تو نہ مانے لیکن نبی کی ساری صفات مان لے، تو جی میں نبی تو نہیں مانتا لیکن وہی ان پر آتی ہے، تو پھر آپ نے اور نبی کیا ماننا ہوتا ہے؟ میں نبی تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہوں، پھر اور آپ نے کیا ماننا ہے؟ تو کوئی شخص اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو خدا تو نہ مانے لیکن خدائی صفات اس میں مان لے، مشرک ہے۔ کیونکہ جی میں فلاں ہمارے بڑے ہیں، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، میں اس کو خدا تو نہیں کہتا لیکن اولاد یہ دیتے ہیں، بارشیں یہ برساتے ہیں، تو خدا اور کسی کہیں گے؟ اس لیے ذہن نشین فرما لیں کہ معصوم ہونا پیغمبر کا خاصہ ہے۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کسی بندے کا معصوم ہونا، اور ایک ہے کسی بندے کے بارے میں ہم معصوم ہونے کے قائل تو نہیں ہیں لیکن ممکن ہے اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، تو باتیں الگ ہیں نا۔ ایک ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بندے سے صغیرہ یا کبیرہ کفر کسی قسم کا گناہ اللہ نہیں ہونے دیتے، یہ الگ ہے۔ اور ایک یہ کہ اس سے ہونے تو دیتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، ایک یہ نہیں چھوڑ تو سکتا ہے لیکن آج تک زندگی میں کبھی اس نے چھوڑی نہیں۔ فرق دونوں میں سمجھ لیں۔
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بزرگ کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ انہیں زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو فوراً یہ نہیں کہنا اس کا مطلب ہے کہ معصوم ہوئے. نہیں، معصوم اس کو نہیں کہتے جس نے گناہ نہ کیا. معصوم اس سے کہتا ہے کہ جس کی فطرت اللہ ایسی بنا دے کہ وہ گناہ کے قریب نہ جائے. یہ نبی کا خاصہ ہے. نمبر 3، وحی. نبوت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں. نبی پر وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ امتی پر نازل نہیں ہوتی، صرف نبی پر نازل ہوتی ہے. یہ امتی اور نبی میں فرق ہے. ہر نبی کے بارے میں 2 عقیدے بنیادی ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ اللہ کا بندہ ہے، نمبر 2 وہ اللہ کا رسول ہے. ان کو بندہ بھی مانے بشریت، اور ان کو رسول بھی مانے. اور رسول اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر وحی آتے اور خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. بعض لوگوں نے پیغمبر کو عبد نہیں مانا، جیسے عیسائی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عبد ماننے کی بجائے ابن اللہ کہہ دیتے، خدا نہیں، بندے نہیں، خدا کے بیٹے. اور یا وہ کہہ دیں کہ نہیں وہ 3 خدا جن میں سے ایک عیسیٰ ہے. تو بعضوں نے پیغمبر کو عبدیت سے نکال کے اوپر کا مقام دے دیے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو پیغمبر کو عبد تو مانتے ہیں لیکن رسول نہیں مانتے، جس طرح مشرکین مکہ تھے، عبد مان لیا، رسول نہیں مانا. تو ہم پیغمبر کو عبد بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کو رسول بھی مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرات النصارى عیسیٰ ابن مریم. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں غلوف سے کام لیا، مبالغہ سے کام لیا، حدود سے تجاوز کیا، میرے بارے میں تم ایسا نہ کرنا کہ مجھے میرے مقام سے اوپر لے جاؤ. میرے مقام سے اوپر کیا؟ میرا مقام عبد کا ہے، تم عبد کی بجائے معبود بنا دو، ایسا میرے ساتھ کبھی نہ کرنا. میرا مقام ساجد کا ہے، تم مجھے مسجود بنا دو، میرے ساتھ ایسے کبھی نہ کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی قبر مبارک کے لیے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد. کہ اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ یہاں کر سجدے کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. خیر، ایک پیغمبر اور امتی میں فرق یہ ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور امتی پر وحی نہیں آتی. یہاں میں درمیان میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہا کرتا تھا کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے. اچھا، پھر اس کو جو وحی دعویٰ کرتا تھا وہ ایک زبان میں نہیں تھی. وہ کہتا تھا کہ اس کے اوپر کبھی سنسکرت میں آتی ہے، کبھی اردو میں آتی ہے، کبھی انگریزی میں آتی ہے، کئی زبانوں. اچھا، اگر اس کے دعوے کو تسلیم کریں، ہم تو ہرگز نہیں کرتے. قرآن کریم کے اندر وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو جو اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے نا، اسی زبان کے اندر اللہ نبی کو وحی دے کر بھیجتے ہیں، جو اس قوم کی زبان ہوتی اسی میں. تو مرزا کہتا ہے کہ مجھ کے اوپر آنے والی وحیوں کی زبانیں کئی ہیں، تو اس کا معنی پھر اس کی قومیں بھی کئی ہوں گی. کسی بندے کی ایک قوم ہو وہ تو حلال زیادہ ہوتا ہے، جس کی کئی قومیں اس کو کیا کہیں گی؟ تو یہ اس کو غور کرنا ہے جو اس کے ماننے والوں کہ ہم اتنی وحی ہے جو مان رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس لیے بہتر ہے کہ چوری نہ کریں، سیدھا سیدھا کہہ دیں یہ مسلمان نہیں تھا بس. نمبر 4، نبی اور امتی میں فرق یہ ہے کہ نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، چونکہ نبی بشر ہے اور لوازم بشریت سے نبی کو گزرنا پڑتا ہے. جو بشر ہوگا وہ جاگتا بھی ہوگا، سوتا بھی ہوگا. تو ظاہر ہے نبی جاگتے بھی ہیں تو نبی سوتے بھی ہیں. لیکن نبی اور امتی کی نیند میں فرق یہ ہے کہ نبی پر نیند آتی ہے، امتی پر آتی ہے، لیکن سو جانے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدیث پاک میں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمول تھا کہ دیر تک تہجد پڑھے اور آپ تھوڑی دیر سو گئے، اٹھے اور پھر بعد میں اٹھے اور وطر پڑھ لیے، یا آپ اٹھے اور وضو نہیں کیا تو آپ نے دور کا سنت پڑھ لی. تو امی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر، آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو گئے اور اٹھے تو آپ نے ایسی نماز پڑھ لی. فرمایا کیوں؟ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. عائشہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے. یعنی نبی اور امتی میں فرق کیا ہے کہ چونکہ نبی کا دل جاگ رہا ہے
تو نبی پر آنے والی نیند ان کے وضو کو نہیں توڑتی، اور پیغمبر کے علاوہ جو امتی ہے وہ سوئے تو اس کی آنکھ بھی سوتی ہے اور دل بھی سو جاتا ہے، اس لیے امتی کی نیند ناقض وضو ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایسی نیند جس سے استرخاء مفاصل ہوں، یعنی ایسی نیند جس سے انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑے، بس اگر انسان ایسے سیدھا بیٹھا ہوا سو جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ ٹیک کھینچے تو گر جائے، اس کا معنی ہے کہ اب اس کی نیند ایسی ہے جو غلبے والی ہے، اب اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسی نیند جس سے استرخاء مفاصل ہوں، یعنی اعضاء ڈھیلے پڑ جائے، تو پتہ ہی نہیں اعضاء ڈھیلے ہو گئے کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے نیند ناقض وضو ہوتی ہے۔ نمبر 5، نبی پاک جب سوتے ہیں تو ان کو خواب آتی ہے، اور امتی جب سوتا ہے تو امتی کو بھی خواب آ جاتا ہے۔ لیکن نبی اور امتی میں فرق یہ ہے کہ سونے کی حالت میں نبی کو خواب آئے تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ وجہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پیغمبر کی وحی آنکھ پر نہیں آتی، پیغمبر کی وحی دل پر آتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، تو وہی آنی ہے دل پر، اور جب نبی جاگ رہے ہوں تو دل تب بھی جاگتا ہے، اور جب سو رہے ہوں تو دل تب بھی جاگتا ہے۔ اس لیے پیغمبر پر نیند کی حالت میں یعنی سوئیں اور خواب آ جائے، وہ خواب بھی وہی ہوتی ہے چونکہ دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء علیہ السلام کی واقعات، آج پوری امت محمدیہ جن پر واجب ہو قربانی وہ کرتے ہیں، نہ بھی ہو تو نفلی قربانی بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی تو آپ کو خواب آئی تھی، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں۔ حضرت اسماعیل اسلام نے انشاءاللہ کہا، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ تو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی اور بیٹا کہہ رہا افعل ما تؤمر، تو خواب کو امر فرمایا، یعنی وحی ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، اگر وحی تھی تو بیٹا تو ذبح نہیں ہوا۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی ذبحتک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، وہ تو چھری آپ نے چلائی، تو خواب تو ٹھیک ہے، خواب تو وہی ہے، تو اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ خواب میں دکھایا گیا کہ آپ نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، یہ نہیں دکھایا گیا کہ آپ نے بیٹے نے ذبح ہونا ہے۔ ایک ہے بیٹے کا ذبح ہونا اور ایک ہے بیٹے کا ذبح کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب کا حکم دیا گیا وہ ذبح کرنے کا تھا، تو آپ نے تو کیا ذبح، باقی اللہ کی مرضی چھری چلنے دے، اللہ کی مرضی چھری نہ چلنے دے، اس لیے خواب پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ نمبر 6، امتی پر بھی موت آتی ہے اور نبی پر بھی موت آتی ہے، لیکن امتی کو اختیار نہیں ہوتا کہ اس کا جی چاہے تو فرشتہ اس کی روح قبض کر لے اور نہ جی چاہے تو فرشتہ اس کی روح قبض نہ کرے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں۔ حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما من نبی، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جو بیمار ہو الا خیر بین الدنیا والآخرہ، مگر ایک اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہوتا جو یہ کہہ دے کہ میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی تو خواہش ہوتی ہے آخرت میں جانے کی۔ یہ تو اس شخص کا کام ہے دنیا میں رہنے کو پسند کرنا کہ جس کی موت کے بعد زندگی پر یقین نہیں ہے، یا جس کا یقین تو ہے لیکن موت کے بعد کی تیاری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو مرنے پر یقین ہے اور موت کے بعد کی زندگی کو مانتا بھی ہے اور تیار بھی ہے،
کہ وہ جانے سے کیوں انکار کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چیلنج یہود کو دیا، فرمایا پیغمبر ان سے کہو اگر یہ سچے ہیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ پھر موت کی تمنا کریں ہم سچے ہیں تو مر جائے۔ تو دو مقام پر ہے، فرمایا لن یتمنوا ابدا، یہ ہرگز امید نہیں کریں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے، خود کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو انہیں کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں۔ یہ بات سمجھ، ایک ہے موت کی تمنا کرنا، یہ بات اور چیز ہے کہ مجھے موت آ جائے، ایک ہے موت کی تمنا کرنا، ایک ہے اللہ سے ملاقات کی تمنا کرنا۔ لیکن اللہ سے ملاقات کی تمنا تو ذرا موت کے بعد ہی ہوتی ہے نا، بندے خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے ملوں، اللہ سے ملنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ موت آئے گی تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا۔ تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ موت پیغمبر پر بھی ہے، موت امتی پر بھی ہے۔ لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں کہ جس کی بیماری آئے، اور بیماری ایسی بیماری جو موت والی بیماری ہے، لیکن اللہ اس کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں آخرت۔ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، اور فرمایا اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جملہ سنا تو رونے لگے، تو پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی انسان کے اوپر سخت تکلیف یا مصیبت آ جائے تو موت کی تمنا نہ کریں، جیسے تو بہتر ہے میں مر جاؤں۔ ہاں اگر تکلیف زیادہ ہو، برداشت نہ ہوتی ہو، دعا کرنی بھی ہو، تو زیادہ سے زیادہ انسان یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے پھر مجھے موت عطا فرما۔ یہ نہ کہ اس بیماری سے بہتر ہے مجھے موت دے دے، یہ نہ کہ بس یہ کہیں کہ یا اللہ اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے، حیات بہتر ہے تو پھر مجھے تو زندگی عطا فرما دے۔ اور موت مانگیں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں دعائی فتوفنی الیک غیر مفتون، اے اللہ تو مجھے موت جب عطا فرمائے تو اس طرح دینا کہ میں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوں، مجھے فتنوں سے بچا کے موت دینا، مجھے فتنوں سے محفوظ رکھ کے اپنے پاس بلانا۔ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات۔ نمبر 7، پیغمبر کی جس جگہ پہ روح قبض ہوتی ہے اسی جگہ پہ پیغمبر کی تدفین ہوتی ہے۔ امتی کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جس جگہ پہ فوت ہوگا اسی جگہ پہ دفن ہوگا، یہ نبی کے لیے ہے کہ جس جگہ پہ فوت ہوگا اسی جگہ پہ دفن ہوگا۔ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے ما قبض اللہ النبی الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو موت ایسی جگہ پر دیتے ہیں جہاں پہ پیغمبر دفن ہونا پسند کرے، جہاں پہ پیغمبر دفن ہونا پسند کرے، تو اللہ نبی کو ایسی جگہ وفات عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آئی ہے وہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ میں آئی ہے، امی عائشہ کے کمرے پر آئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وفات ہوئی تھی نا اسی جگہ پہ چارپائی کو الگ کر کے وہیں آپ کی قبر مبارک بنا دی گئی، وہیں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ادفنوا فی موضع الفراش، اس کے سے لفظ ہے کہ جہاں حضور کا فراش تھا نا وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو پیغمبر کی جہاں موت ہے وہیں پیغمبر دفن ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، عالم هذه الامت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سب سے بڑے عالم ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انتقال ہوا اس وقت جتنے مسائل پیش آئے نا اس میں رہنمائی کرنے والے تقریباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی، کیونکہ مسئلہ پیش آ گیا حضور فوت ہو گئے، غسل دینا ہے کہ نہیں، مسئلہ پیش آ گیا غسل کون دے گا، مسئلہ پیش آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنی ہے تو کہاں کھودنی ہے، کہاں دفن کرنا ہے، اختلاف ہوا، کسی نے کہا جی مکہ میں، کسی نے کہا جی مدینہ میں، پھر مدینہ میں عام قبرستان میں، صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہاں دفن کرو، تو اس کو آپ نے حدیث پاک سنائی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قبر کھودیں گے تو قبر کون سی ہوگی، یہ بغلی ہوگی یا سیدھی ہوگی؟ ہمارے یہاں تو سیدھی قبر ہوتی ہے،
اور پہلے بغلی قبر ہوتی تھی کہ قبلہ کی طرف زمین کھود کے میت کو دفن کر کے آگے اینٹیں دیتے. تو اب یہاں بھی کون ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دونوں طرف بندہ دھڑاؤ، ایک بغلی قبر تھا ایک سیدھی قبر، جو پہلے آیا اس کو دے دو وہ دفن کر دے، دونوں طرف دوڑا دیا جائے. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مسئلہ حل کیا. پھر یہ تھا پیغمبر کی وفات ہوگی تو اب جنازے کا کیا بنے گا، جنازہ کیسے پڑھیں یا نہ پڑھیں. پھر مسئلہ پیش ہے کہ حضور کی وفات پر وراثت کا کیا بنے گا، پھر ابو بکر صدیق ہے. پھر مسئلہ پیش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی خلافت کا مستحق کون ہے. تو جتنے مسائل پیش آتے رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر احادیث پڑھ کے سناتے رہے. آپ اندازہ فرمائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے عالم تھے، پھر صحابہ کرام نے آپ کی بیان کردہ حدیث کا رد نہیں کیا، سب نے قبول فرمایا، انکار بھی نہیں کیا. نمبر 8 مال وراثت. نبی اور امتی میں فرق یہ ہے کہ امتی فوت ہو جائے تو امت کا مال وراثت میں خاندان میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن نبی فوت ہو جائیں تو نبی کا مال وراثت میں امت میں تقسیم نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا نورث، ہم انبیاء ہیں، نحن معاشر الانبیاء، لا نورث، ہمارے وال کا ہمارے بعد کو وارث نہیں بنے گا، ما ترکناہ صدقۃ، جو مال ہم چھوڑ کر جائیں گے وہ مال امت میں صدقہ ہوگا. تو غیر نبی کا مال امت میں وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، اور پیغمبر کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ پیغمبر کی امت میں صدقہ بن جاتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے آب حیات، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آب حیات آپ نے روافظ کے رد میں لکھی ہے. عام بندے سمجھتے ہیں شاید مماتیت کے رد میں لکھی ہے، روافظ کے رد میں لکھی ہے. اس کتاب کا بنیادی عنوان کیا ہے کہ یہ جو باغ فدق کا مسئلہ ہے اور خیبر کے اموال کا مسئلہ ہے، روافظ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے خاندان میں مال وراثت میں تقسیم ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اس مسئلے پر آپ نے دلائل دیے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ لا نورث ما ترکنہ صدقۃ. اللہ اس کو بیان فرمائے، فرماتے ہیں کہ نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. وراثت میں کیوں تقسیم نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں وراثت میں مال تب تقسیم ہوتا ہے جب وراثت میں اس کا مال تقسیم ہوتا ہے جس کا مال اس کی ملکیت سے نکل لے. ظاہر ہے جب تک اپنے مال کا میں مالک ہوں تو تقسیم کیسے ہوگا؟ میرا مال تو تب تقسیم ہوگا نا میرے علاوہ اور لوگوں میں جب اس مال کا میں مالک نہ رہوں. فرماتے ہیں پیغمبر کا مال وراثت میں تقسیم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی جب موت آتی ہے، اب حضرت کا نظریہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پیغمبر کی جب امتی کی موت آتی ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے. جب روح جسم سے نکل گئی تو جسم کا تعلق ختم ہو گیا، تو مال ملک سے نکل گیا، تقسیم ہو جائے گا. فرمایا پیغمبر پہ جب موت آتی ہے تو پورے بدن مبارک میں روح پھیلی ہوتی ہے، وہ روح قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے. پیغمبر کی موت کے تو قائل ہیں، لیکن فرماتے ہیں موت کی کیفیت یہ ہے کہ روح سمٹ جاتی ہے. جب روح سمٹ گئی ہے تب روح ہے تو جسد میں، تو روح کا جسم سے تعلق تو ختم نہیں ہوا نا. تو پیغمبر اس مال کے مالک ہے. پہلے جسم میں روح سمٹ گئی قلب اطہر میں، پھر وہ روح پھیل گئی ہے تو قلب اطہر قبر مبارک میں حیات ملی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر پیغمبر کی روح جسم سے نکل جائے تو اس کا معنی ہے کہ مال سے تعلق ختم ہو گیا اور مال کی ملکیت ختم ہو گئی، تقسیم ہو جائے گا. چونکہ پیغمبر کی روح نکلی نہیں بلکہ سمٹی ہے، تو نہ مال آپ کی ملکیت سے نکلا ہے اور نہ ہی وراثت کے اندر تقسیم ہوا. حضرت فرماتے ہیں کہ وراثت کے لیے ضروری ہے کہ مال ملک سے نکلے. لا نورث کا تقاضا یہ ہے کہ روح اور جسم کا تعلق ختم نہیں ہو. پھر فرمایا ما ترکنہ صدقۃ، کہ نبی پاک جو مال چھوڑا ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، صدقہ بن جائے، صدقے میں تقسیم ہوگا. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جو نبی کے مال کا صدقہ ہو نا تصدق، یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت قبر مبارک میں زندہ ہے. کیوں؟ صدقہ کرنے والے کا مال صدقہ تب ہوگا جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرتے وقت زندہ ہو. متصدق کا مال صدقہ تب بنے گا
جب متصدق بوقت تصدق زندہ ہو. بھائی میں کہتا ہوں کہ میرا مال صدقہ ہے، تو میرا مال صدقہ کب ہوگا؟ جب میں زندہ ہوں تو میں مال صدقہ کروں نا. اور اگر میں فوت ہو جاتا ہوں، آپ میرا مال صدقہ کرتے ہیں، تو میں صدقہ نہیں کر رہا، میری طرف سے صدقہ ہو رہا ہے. بات سمجھ لیں؟ ایک ہے کسی بندے کا اپنے مال کو صدقہ کرنا، اور ایک ہے کسی بندے کی طرف سے مال کو صدقہ کرنا، فرق ہے نا. تو یہ نبی کی طرف سے مال صدقے میں تقسیم نہیں ہو رہا، بلکہ نبی کا مال صدقہ بن رہا خود کی طرف سے. تب ہوگا جب زندہ ہوں گے. سید نورتی فرماتے ہیں کہ لا نورس کا تقاضا کہ زندہ ہیں، اور ما ترکنا صدقۃ کا تقاضا کہ زندہ ہے. تو چونکہ یہ مسئلہ جو بیان فرما دیا، اس سے عام لوگ یہ سمجھے کہ آب حیات کا عنوان حیات النبی. آب حیات کا عنوان حیات النبی نہیں ہے. آب حیات کا عنوان تو روافظ کا رد ہے کہ پیغمبر کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. لیکن وہ مسئلہ کھلے گا تب جب حیات النبی کا اقرار کریں. نمبر 9، اللہ تعالیٰ پیغمبر کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں. نبی کا جسم وفات کے بعد محفوظ رہتا ہے، اور امتی کا جسم، بات سمجھ لیں، نبی کے جسم کو اللہ تعالیٰ نبی کی وفات کے بعد محفوظ رکھتے ہیں. مٹی پیغمبر کے جسم کو نہیں کھا سکتی. امتی کے جسم کے محفوظ ہونے کا وعدہ نہیں ہے، لیکن کسی کا جسم محفوظ کر دے تو ٹھیک ہے. جیسے میں نے اسم میں بتایا، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، غیر نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ امتی کو کبھی گناہ نہ کرے. نبی کے جسم کا محفوظ ہونا ضروری ہے، اور غیر نبی کا جسم کا محفوظ ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ کسی غیر نبی کا جسم بھی محفوظ فرما دے. کہ میں نے اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کسی ولی کے جسم کو محفوظ دیکھے تو یہ اس کو ذہن میں اشکال نہ آئے کہ جسم محفوظ تو نبی کا ہوتا ہے، یہ تو ولی ہے، اس کے کیسے محفوظ ہو گیا؟ میں نے کہا نبی کے ساتھ جسم کے محفوظ ہونے کا وعدہ ہے، اور غیر نبی کے ساتھ جسم کے محفوظ ہونے کا وعدہ نہیں ہے. اس کو ذہن نشین فرما لیں. ایک وضاحت اور بھی سن لیں. نبی کا جسم محفوظ ہوگا کس سے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نبی کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں. نبی کے جسم کو مٹی اور زمین نہیں کھا سکتی. یہ بات سمجھ لیں. نبی کا جسم محفوظ رکھتے ہیں، یعنی نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. اور مٹی کے علاوہ اگر کوئی اور چیز جسم کو نقصان دے تو یہ اس وعدے کے خلاف نہیں ہے. اس کی آپ مثال سمجھ لیں. دیکھیں، اگر کوئی بندہ زندہ ہو اور اس کا جسم زندہ ہو اور اس کا جسم یوں مٹی کے اوپر پڑا ہو، تو مٹی اس کے جسم کو خراب نہیں کرتی، کیونکہ جلد نے فوراً خراب ہونا ہے جب اندر روح نہیں ہونی، کیڑے لگنے ہیں، خراب کرنا ہے. اور جب تک اس کی جلد تر و تازہ ہے تو مٹی اس کو خراب نہیں کر رہی. میری بات سمجھ لیں. لیکن مٹی کے علاوہ کو کانٹا لگ جائے، خون نکلے گا، نیچے کو لوہا آ جائے تو جسم کو کاٹ دے گا، وہ زندہ کو بھی میت کو بھی. میں اس لیے وضاحت کہ اس کو ذہن میں رکھنا. یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو کئی اشکالات کے جواب نہیں دینے پڑیں گے. ایک روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلیات کے بارے میں وعدہ ہے، لا نصدق و لا نکذب، نہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہ کہہ سکتے ہیں غلط ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں گئے تو جب مصر سے نکلے تو یوسف علیہ السلام کو جسم کو منتقل کر دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ روایت سنا نہیں رہا کہ مجھ پر اشکال کریں جی آپ نے تو وہ روایت بیان کی جو ضعیف ہے، وہ بیان کی جو موضوع ہے. میں کہہ رہا ہوں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ جو ان کے جسم کو تو منتقل کیا تھا، اور ان کے جسم کی تو بعض روایات میں کہ ہڈیاں تھیں، تو نبی کے جسم کو تو مٹی نہیں کھاتی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اگر اس روایت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کے خلاف پھر بھی نہیں. کیوں؟ وعدہ اس بات کا ہے کہ نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نقصان دیتی ہے، بات الگ ہے. میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، پیغمبر دنیا میں ہے تو نبی کیا ایسے نہیں گزرے دنیا میں کہ جن کے جسم کو ٹکڑے کیا گیا ہے؟ تو اگر پیغمبر اس دنیا میں زندہ ہو تو لوہے سے جسم تو ٹکڑے ہو جاتا ہے،
اور اگر پیغمبر کی میت مبارک کو لے کر کو بندہ ٹکڑے کر دے تو بھی ہو جائے گا۔ تو آپ کو جی اللہ کا وعدہ ہے محفوظ ہو، تو محفوظ نہیں رہا۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ محفوظ ہونے کا وعدہ کیا ہے کہ طبعی طور پر مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی۔ اس غیر طبعی طور کے علاوہ ویسے کوئی پیغمبر کے جسم کو نقصان پہنچانا چاہے، یہ بات الگ ہے۔ اللہ ان کے بدن مبارک تک کسی کو نہ پہنچنے دیں، اللہ پھر بھی حفاظت فرمائے، یہ بات الگ ہے۔ میں بنیادی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کے جسم کے محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وفیہ قبضہ، اس دن آپ کی روح قبض ہوئی۔ وفیہ نفخہ، اسی دن اسرافیل سور پھونکیں گے۔ اور وفیہ ساقہ، اسی میں لوگ اٹھیں گے۔ فرمایا فاکثروا علیہ من الصلاۃ، فرمایا کہ تم جمعے کے دن میرے اوپر بہت زیادہ درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، ارمت کا معنی بلیتا، اللہ کے نبی ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہو جائے گا، آپ تو مٹی میں مل چکے ہوں گے۔ کیوں؟ نبی کا جسم محفوظ ہے، ابھی اللہ کے نبی نے مسئلہ بتایا نہیں ہے نا۔ تو صحابہ کرام معمول کے مطابق اموات کو دیکھ کر فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ حضور آپ کا جسم تو مٹی مل جائے گا، تو کیسے جسم پیش ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مٹی پر نبیوں کے جسم کو حرام کر دیا ہے۔ حرام کر دیا کا معنی یہ حرام تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ یہ تکویناً ہے کہ مٹی ان کے جسم کو نقصان نہیں دے سکتی، اللہ نے حرام فرما دی۔ اب یہاں ایک بات سمجھو، ایک بات یہ سمجھ آئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب کوئی اشکال پیش آتا تو پھڈا نہیں ڈالتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے۔ لہٰذا اب بھی اگر غیر علماء کو مسئلہ پیش آ جائے تو آپس میں بیٹھ کے تبصرہ نہ کریں، کسی عالم سے پوچھ لیں۔ جی الجھن پیش آئی تو پوچھیں، جب اللہ کے نبی موجود ہے تو ان سے پوچھ رہے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ان کے ورثہ علماء سے پوچھ لیں۔ آپس میں کیوں بحث کرتے ہیں؟ پوچھ لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات اہم جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے پیش ہوگا، آپ تو مٹی میں مل جائیں گے۔ توجہ رکھنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میرے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، میرا جسم، انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں، ان کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ آج اختلاف ہوا ہے کہ قبر میں نبی موجود ہیں، تو جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو آپ کا جسم سنتا ہے یا صرف روح سنتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جسم سنتا ہے اور روح کے تعلق کے ساتھ۔ مماتی کہتے ہیں کہ نہیں، جسم نہیں سنتا، صرف روح سنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم درود پڑھو تو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا، آپ تو مٹی میں مل چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے انبیاء کے جسموں کو مٹی پر اللہ نے حرام کر دی ہے۔ تو اگر اس کا معنی صحابہ کا اشکال اسی بات پر تھا نا کہ جسم کیسے سنے گا، جسم تو مٹی میں مل جائے گا۔ تو اگر روح سنتی ہے تو اللہ کے نبی فرما دیتے تو جسم تو سنتا ہی نہیں، سنتی تو روح ہے، کیا اشکال ہے؟ تو صحابہ کی ذہن بھی یہ تھا کہ جو صلاۃ پڑھیں گے تو سنے گا جسم، تبھی اشکال ہوا نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ جسم محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی کہ صحابہ کی ذہن بھی یہ ہے کہ جسم سنتا ہے، اور نبی پاک کا ذہن بھی یہ ہے کہ جسم بھی سنتے ہیں۔ اگر صحابہ کا نظریہ ہوتا کہ روح سنتی ہے تو سوال کیوں کرتے؟ اور اگر نبی پاک کا عقیدہ ہوتا کہ روح سنتی ہے تو اب یہ کیوں فرماتے جسم محفوظ ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ روح سنتی ہے، اس کا کیا تعلق ہے مٹی ملنے سے؟ ان باتوں کو سمجھیں۔ نمبر 10، نبی اور امتی موت کے بعد جس جگہ پہ ان کا جسم ہو اس جگہ کو قبر کہتے ہیں۔ میں نے قبر کا معنی بیان کیا۔ قبر صرف اس جگہ کو نہیں کہتے جس میں دفن کیا جائے، صرف اس جگہ کا نام نہیں ہے۔ قبر کس جگہ کا نام ہے؟ جہاں میت یا میت کے اجزاء، اگر کوئی پانی میں گرا اور پانی میں اس کے اجزاء تحلیل ہو گئے تو جہاں اجزاء پھیل گئے وہ ساری قبر ہے۔
کسی کو جانور نے کھا دیا، فضلہ بنا کے پھینک دیا، وہی قبر ہے۔ ہندو نے اپنی میت کو جلا دیا، راہ کو بکھیر دیا، وہی قبر ہے۔ مسلمان نے گڑھے کے اندر دفن کر دیا، وہی قبر ہے۔ تو قبر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں میت ہو یا میت کے جزا۔ یہ معنی سمجھ لیں، ورنہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے، جن قبر ہے ہی نہیں ان کا کیا ہوگا؟ دنیا میں کون سا ایسا مرنے والا ہے جس کی قبر نہ ہو؟ یہ اشکال اس لیے کہ قبر کا معنی نہیں آ رہا، ورنہ کیا اشکال ہے؟ اس لیے میری بات کو سمجھ لیں، تو جہاں پیغمبر ہو وہ بھی قبر وفات کے بعد، اور جہاں امت وفات کے بعد ہو وہ بھی قبر ہے، دونوں قبر ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ اپنی قبر میں انبیاء نمازیں پڑھتے ہیں، انبیاء اپنی قبر میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ امتی کے لیے حدیث نہیں ہے کہ امتی بھی پڑھتے ہیں، نبی اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ باقی جو نماز پڑھنا ہے یہ جسم کا کام ہے، چونکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے ان حقیقت الصلاۃ تکون بالابداء دون الاشباح، کہ اصل نماز وہی ہوتی ہے جو جسم پڑھتا ہے، وہ نہیں ہوتی جو روح پڑھتا ہے، چونکہ مکلف کی عبادت بدنی ہوتی ہے، روحانیہ نہیں ہوتی۔ تو نبی نماز پڑھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ عنوان نہیں ہے نا کہ میں اس پہ سارے شبہات دور کروں، کہ دنیا میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں نماز تکلیفی، یعنی اللہ نے مکلف کیا ہے، پڑھیں گے ثواب، نہیں پڑھیں گے گناہ۔ اور جو قبر میں نماز پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت تلذذی، پڑھیں گے تو مزہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں مزہ۔ تو دنیا کی عبادت تکلیفی ہوتی ہے اور قبر کی عبادت تلذذی ہوتی ہے۔ تو میں نے 10 فرق بیان کر دیے جو نبی اور امتی کے درمیان ہے، اسے کہتے ہیں خصوصیات نبوت۔ باقی عنوان ہے خصوصیات خاتم الانبیاء، وہ الگ ہے۔ یہ خصوصیات نبوت ہے کہ نبی ان چیزوں میں امت سے خاص ہوتا ہے، الگ ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ میں نے 10 بطور اختصار کا ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی اور امت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔